بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 1995 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی تھی۔ تو غزوہ اسے کہتے ہیں جس جنگ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور ایک سریہ کہلاتا ہے۔ سریہ یا اس کی جمع سرایا ہوتی اور اس کی جمع سرایا ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی جماعتیں ہوتی تھی جس میں خود سرکار شرکت نہیں فرماتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے گروہ سرکار صحابہ کے بھیجتے تھے۔ اگر کہیں بوقت ضرورت کوئی حملہ کرنا ہو، کچھ اور مسئلہ ہو تو ان کو بھیجا جاتا تھا، اور اس میں پھر کوئی ایک امیر بناتے تھے سرکار، وہ جا کر ان کو لیڈ کرتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری ایک تحدیث نعمت کے طور پر اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح ضرورت کے وقت انسان اپنے نیک عمل کو ظاہر کر سکتا ہے، جن میں سے ایک ہے تحدیث نعمت۔ تحدیث معنی ذکر کرنا، عام کرنا، پھیلانا، چرچا کرنا، اور تحدیث نعمت کا مطلب نعمت کو عام کرنا، نعمت کا کسی کے سامنے اعتراف کرنا، نعمت کا چرچا کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ایک آیت میں واضح حکم موجود ہے، اور بہرحال اے حبیب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے، اسے خوب عام کیجئے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیجئے۔ اور مفسرین نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد ایک تو نبوت ہے کہ اپنی نبوت کو بتائیے کہ میں نبی ہوں، یا قرآن ثابت کیجئے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت مجھ پر اتری ہے، یہ قرآن ہے، یا اپنے اعمال کو ظاہر کریں، دکھا کے کریں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال لوگوں کو دکھا کر کرتے تھے، لیکن وہ ریاکاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اس لیے تاکہ دیکھیں اور عمل کو اختیار کریں۔ تو جو قوم کا مذہبی لیڈر ہوتا ہے، اگر وہ اپنے کسی عمل کو اس نیت سے ظاہر کر رہا ہے تاکہ مریدین یا متبعین اسے دیکھیں اور ان کو ترغیب حاصل ہو، تو اس کو حق حاصل ہے، وہ سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ اس ظاہر کرنے میں لوگوں کے سامنے کسی عمل کو جان بوجھ کر کرنے میں خرابی اور ممانعت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف، دنیاوی فائدے کی طرف انسان متوجہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی فائدہ چاہے لوگوں کی تعریف و توصیف ہو، یا ان کے درمیان کوئی مقام حاصل کرنا، یا مرکز محفل بننا، یا کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس لیے اپنے بزرگی کو ظاہر کرتا ہے، یا کسی فائدے کو، دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کیا، وہیں شرک خفی ثابت ہوتا ہے۔ شرک جلی کہتے ہیں واضح شرک کو، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور اسے شرک خفی کہا گیا ہے، جس کو دوسری اصطلاح میں ریاکاری کہتے ہیں، ریا کرنا، دکھانا۔ تو اب یہ دکھاوا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، جیسے ہم لوگ ایک چیز بھی غریب کو دیں گے تو ایک فوٹو کھنچوا کے اس کو ڈالیں گے اخبار کے اندر کہ جی حضرت کچھ کر رہے تھے، سیٹھ صاحب تقسیم کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں، یا جان بوجھ کر نماز پڑھتے ہیں سامنے تاکہ لوگ کہیں یار بڑا نمازی آدمی آ رہی ہے، تو یا ویسے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بہت تیز تیز نماز پڑھتے ہیں، لیکن اچانک کوئی دیندار شخص برابر میں آ گیا، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب وہ بڑے خوش و خضوع سے رکوع، آرام سے سجود، قرات میں ح اور عین بھی نکال رہے ہیں تاکہ وہاں تک آواز پہنچے کہ بڑی پیاری قرات ہے بچے کی۔ تو اب یہ جو ان کو متاثر کرنا، ان کو دکھانا مقصود ہے، یہ ہے حرام۔ تو تحدیث نعمت یہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی آپ کو نعمت دی، آپ صرف اعتراف نعمت کے طور پہ کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے دی ہے، آپ کسی کے سامنے ظاہر کریں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ کا نیا مکان بنا، آپ نے کہا جی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ نے مکان دیا ہے، میں نے چاہا آپ کو دکھاؤں، ابھی آپ ایک نعمت کو ظاہر کر رہے ہیں اور اظہار تشکر کے طور پر ہیں، یہ اچھا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ ہے آج کل کے دور میں یہ تحدیث نعمت کم سے کم کی جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ لوگ فوراً جیلس ہو جاتے ہیں، اور یا تو ان کی گندی نظریں لگ جاتی ہیں جو ذرا دل میں حسد رکھتے ہیں، اور یا پھر حاسد کا حسد بڑھتا ہے اور اس کا جذبہ انتقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ بیچارے اس نظروں سے بچنے کے لیے جھوٹ کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ کاروبار تباہ ہو رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، کوئی پوچھے یار کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ آج کل تو بالکل بیڑا غرق ہے۔ حالانکہ بیڑا غرق نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہ نہیں، گھر والے، والدہ، بہنیں کہیں گی، زوجہ کہیں گی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، بس اپنے آپ کو ایسا رکھو تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ تو ٹھیک ہے، نظر سے بچنے کے لیے کوشش کرنا اچھا ہے، لیکن جھوٹ نہ ہو، یہ ہماری بہنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ صحابی تھے، انہوں نے 12 غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی،
ایک ایک جنگ جو ہے اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جب اللہ کے لیے کوئی لڑتا ہے اس کے تو بہت درجے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں اسی لیے جذبہ جنگ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم مر گئے تو سیدھے جنت میں، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی اس شہید کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن سرکار نے فرمایا سوائے قرض کے، کہ اگر قرض ہوگا تو وہ جنت میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، نہیں اس کی روح داخل نہیں ہو سکتی، اور اگر قرض نہ ہو تو فوراً روح داخل ہو جاتی ہے جسم پھر میدان محشر کے بعد۔ اور اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کا لقب ملتا ہے اور بڑا ثواب، بہت اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تھی جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب یہ ذرا غور کرنا ہوگا کہ کہاں ہم تحدیث نعمت کے طور پر کوئی شے ذکر کر رہے ہیں، کہاں پر کسی کو ترغیب دینا مقصود ہے، اور کہاں نفس و شیطان کے تابع ہو کر اپنے نیک عمل کو کیش کروانا مقصود ہے۔ کیش کس طرح کروائیں گے؟ تعریف مل جائے، نیک عمل کا ثواب ضائع کر رہے ہیں، یہ ہم نے گویا کہ بیچ دیا نیک عمل کو دو تعریفی جملوں کے بدلے میں، یا مرکز نگاہ بن جائیں، مرکز محفل بن جائیں، کچھ مال حاصل ہو جائے، جیسے بعض جھوٹے بزرگ بن جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے نذرانے سمیٹتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا جھوٹا بزرگ ہو تو یہ چیزیں جو ہیں ریاکاری، اداکاری، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہر ایک کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ ترغیب کا معاملہ مطلب بزرگوں کو ہی چھوڑ دیا جائے، ان پر ہی زیادہ بہتر ہے، ورنہ ریاکاری میں شامل ہونے کا اندیشہ ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ بالکل اپنی نعمت کو ظاہر کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اس انداز سے نعمت کو استعمال کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو نظر آئے کہ ہاں اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، وہ مفلوق الحال سے نظر آئے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، دراہم ہیں، دنانیر ہیں، باغات ہیں، مویشی ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی ایسے نہ رہو، کچھ ایسے رہو کہ ہاں ظاہر ہو کہ بھی اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اس میں اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، دوسری حدیث کے مطابق۔ تو بس یہ ذرا تھوڑا سا غور کر کے اچھی طرح اپنا احتساب کریں، ورنہ بعض اوقات نفس و شیطان کھیل جاتے ہیں اور انسان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں آپ نے شرکت کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ایسی حدیثیں سنی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی ہیں، تو باقی سب بھی اچھی لگی ہیں لیکن یہ 4 ان کے دل میں بیٹھ گئیں۔ پہلا یہ کہ کوئی عورت 2 دن کی مسافت کا سفر بغیر اپنے خاوند یا محرم کے نہ کرے، اس کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں کے روزے نہ رکھے، یہ بھی ہم نے وضاحت کی۔ پھر صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھے، اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہ پڑھے۔ یہ میں گزارش کر چکا ہوں، لیکن پھر کچھ دیکھنے والے اگر نئے ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نفل پڑھنا منع ہے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے۔ صرف سنت فجر پڑھیں گے اور فرض پڑھیں گے بس، لیکن عصر کے اندر وقت شروع ہوتے ہی نفل منع نہیں ہوتے، بلکہ عصر کے اندر شرط یہ ہے کہ آدمی نے اس وقت کے فرائض ادا کر لیے تو اب نفل نہیں پڑھ سکتا۔ جب تک اس نے فرائض ادا نہیں کیے اس سے پہلے چاہے عصر کا وقت شروع ہو چکا ہو وہ نوافل پڑھ سکتا ہے۔ یہ دونوں کے مابین فرق ہے۔ اور آخری بات جو انہوں نے فرمائی کہ ان 3 مسجدوں کے سوا اونٹوں پر کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھے جس پر بیٹھتے ہیں اسے کجاوا کہتے ہیں۔ تو رحمت کونین فرماتے ہیں کہ 3 مسجدیں، مسجد حرام یعنی مکے کی، مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس میں ہے، اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے ہم اس پر کلام بہت طویل کر چکے ہیں کہ یہاں 3 کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باعث فضیلت سمجھ کر، بہت بڑا اجر و ثواب وہاں جانے کا سمجھ کر، گمان کر کے پھر انسان جائے، یہ مناسب نہیں۔ یہ 3 مساجد ایسی ہیں جس میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں اور ان کی طرف سفر کرنا بہت باعث برکت ہے۔ اور اگر کوئی یہ دلیل بنا لے کہ جی ان کے علاوہ سفر ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسافر جا رہا قریب مسجد نظر آئے تو اس کی طرف جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور مسجد قباء کی طرف بھی تو جاتے ہیں، اور بہت ساری مساجد دیکھ لیں مکہ اور مدینہ کے اندر ہیں، تو کیا ان سب کی طرف ان کی زیارت کے قصد و ارادے سے جانا گناہ ہوگا؟ تو مفہوم سے ہی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ باعث فضیلت سمجھ کر، یا مطلب یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہاں پر جانا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قرب الہی کا سبب بن جائے گا، جیسے کہ ان مساجد کے اندر ہے، اس طرح منع ہے۔ ان کی اپنی فضیلت ہے، باقی یہ کہ زیارت کے لیے جانا، اور اگر انسان وہاں جاتا ہے کسی فضیلت کے حصول کے لیے، جیسے مسجد قباء کتنے لوگ جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے شرعی احکام کے اعتبار سے سال میں 5 دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد عید آتی ہے، دوسری عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے،
اور اس کے آگے 3 مزید دن، تو 4 دن وہ اور ایک عید الفطر، 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے 10، 11، 12، 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق حدیثیں لا رہے ہیں۔ تو باب صیامی ایام تشریق، یعنی ایام تشریق کے روزوں کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1996۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایام مینا میں روزے رکھتے تھے، اور ان کے والد یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان ایام میں روزے رکھتے تھے۔ اچھا یاد رکھیے کہ مینا میں جب پہنچتے ہیں نا تو یہ 8 ذوالحجہ کو پہنچتے ہیں، 8 اور پھر 9 کو پھر چلے جاتے ہیں میدان عرفات، پھر 10 کی رات مزدلفہ، اور پھر 11 یہاں پہنچتے ہیں، 10 یہاں پہنچتے ہیں، یعنی رات کو وہاں گزاری، صبح پہنچ گئے، پھر 10، 11، 12 3 دن۔ تو اب یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ اور ان کے والد اس میں روزے رکھتے تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں حدیث پاک ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس پہ جو احناف کی دلیل ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اور 197 اور 198 2 حدیثیں ایک ساتھ ملا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، اور ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مضامین چونکہ ایک جیسے ہیں اس لیے ایک ساتھ ذکر کر دیں۔ ان دونوں نے کہا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی سوائے اس شخص کے جس کو قربانی میسر نہ ہو، یعنی وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے، قربانی نہیں ہے، وہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ قربانی نہ ہو تو اس کے بدلے میں روزے، ورنہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو دیکھیں یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانور قربانی کا نہیں تھا، اس لیے آپ نے ایام مینا میں روزے رکھے۔ لیکن احناف کا یہ بھی موقف نہیں ہے، احناف یہ کہتے ہیں کہ روزے مطلقاً رکھنے منع ہے، چاہے کسی کے پاس قربانی ہو یا نہ ہو۔ ہمارے دلائل ابھی آتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 1999۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے یوم عرفہ میں عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر تمتع کیا، وہ ان ایام میں روزے رکھ سکتا ہے۔ پھر اگر اس کو ہدی یعنی یہ قربانی کا جانور میسر نہ ہو اور اس نے ان ایام میں روزے بھی نہیں رکھے، تو وہ ایام مینا یعنی ایام تشریق میں روزے رکھے۔ تو یہ دیکھیں اب یہ بعض صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا اپنے تمام حاضرین، تمام سامعین کی، کہ بعض اوقات جب موجودہ دور میں علماء کے مابین کسی شرعی مسئلے میں اختلاف ہو تو فوراً عوام یہ کہہ دیتی ہے مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کبھی متفق ہی نہیں ہوتے۔ اب میں دائرہ دم میں رہ کے کہتا ہوں ذرا صحابہ کے مابین اختلاف بھی آپ ملاحظہ کریں۔ کوئی کہتے ہیں ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے، کوئی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ اب یہ جو بعد کے ائمہ ہوتے ہیں جیسے امام شافعی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر کوئی کسی صحابی کا قول لیتا ہے، وہ ان کو زیادہ قوی دلیل لگتی ہے، اور یا دلائل اس کے زیادہ موافق ان کے پاس ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرے صحابی کا قول لے لیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ اختلاف چلتا آتا ہے اور آج کے دور تک پہنچتا ہے۔ آج بھی فقہی مسائل میں بڑے اختلاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی آنکھوں کی ڈونیشن کو جائز کہتا ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ اعضاء کی ڈونیشن بعض صورتوں میں ہم جائز کہتے ہیں، بعض میں ناجائز۔ کوئی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو مطلقاً جائز کہے گا، ہم اس کو مختلف شرائط کے ساتھ جائز کہتے ہیں، ورنہ غلط کہتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے آراء میں۔ اس میں فوری طور پر یہ فیصلہ کر لینا کہ چونکہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہ دیکھنے کی زحمت ہی گوارہ نہ کرنا کہ اس لڑائی کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ ذاتیات پر مشتمل فائٹ ہے یا واقعی اللہ کی رضا کی خاطر کسی درست نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک علمی بحث ہے، یہ توجہ کیے بغیر ابے بھائی ان مولویوں کے پاس نہ جاؤ گے دماغ خراب ہو جائے گا۔ ایک کے پاس گیا وہ کہہ رہا ہے 3 طلاقیں ہو گئیں، ایک کے پاس گیا وہ کہہ رہا ہے 3 ایک ہو گئیں، یہ تو متفق نہیں بیٹھتے۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دو ان کو۔ تو ذرا اپنے خاندان میں بھی تو ایسا کریں کہ یہ خاندان والا کچھ بات کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، لڑتے رہتے ہیں، خاندان ہی چھوڑ دو۔ کل پھر دوستوں کے مابین سے اختلاف ہو، دوست چھوڑ دو، اور پھر دنیا بھی چھوڑ دو، ایک دن کے دنیا میں اتنے اختلاف ہیں۔ تو اگر اختلاف ہی وجہ فرار بن جائے تو پھر آپ کیوں اپنا آفس نہیں چھوڑ دیتے، کیوں گھر بار نہیں چھوڑ دیتے، کیوں خاندان نہیں چھوڑ دیتے؟ ایک دینی آپ کو ایسا نظر آیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف آپ کو نظر آیا تو آپ نے اپنے لیے بھاگنا جائز سمجھا، اور یہ سوچا کہ اب میدان محشر میں اس کو بطور دلیل پیش کروں گا تو شاید اللہ کی طرف سے بھی یہی جواب آئے کہ ہاں بھائی میرے بندے کو بہت تنگ کیا گیا تھا، اس کو جنت میں ڈال دو، اس لیے دین سے نکلا ہے۔ اگر یہ خوش فہمی میں آپ مبتلا ہیں تو اس سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آخرت میں فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ دنیا میں کسی نتیجے تک پہنچنا صرف آپ کے رائے پر موقوف نہیں ہے،
یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر تعلیم قرآن پر موقوف ہے کہ آپ پہلے اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حق کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق کوئی نتیجہ نکالیں اور فیصلہ کریں۔ خود اس کی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو اچھے مستند علماء کے پاس جائیں۔ یہ بس آپ کو سمجھا رہے ہیں، میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ خدا را علماء کے اختلاف پر تنقید نہ کیا کریں اگر علمی اختلاف ہے تو۔ اگر علمی نہیں بھی ہے تو آپ کو کیا پتہ کہ ذاتیات پر مشتمل ہے کہ نہیں، وہ ان کو کرنے دیں اختلاف، آپ اپنے آپ کو سائیڈ میں رکھیں۔ جہاں آپ نے کسی ایک کی فیور میں بولا، دوسرے کے خلاف بولا، ہو سکتا ہے آپ قابل گرفت ہو جائیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ حدیثیں جو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید میں ہوتی ہیں، احناف کی ذکر نہیں کرتے کیونکہ ایک قول کے مطابق آپ بھی امام شافعی کو فالو کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تر حدیثیں اس میں وہ نظر آتی ہیں جو فقہ حنفی کے خلاف ہیں، لیکن جو ہمارے تائید کی حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ موجود ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔